کامران بھائی مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے. دیکھیں آپ نے کیا کیا, دیکھیں اکبر شیر بابر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو پاکستان میں واحد جماعت ہے جن کو لوگ عام لوگ اوورسیز پاکستانی پیسہ دیتے ہیں اور اس کے بیس پہ وہ جماعت چلی ہے, 22 سال اس نے اسٹرگل کیا. جو دو جماعتیں اور ہیں پی ایم ایل این اور پی پی پی, ان سے بھی سیم سوال کیے جا رہے ہیں. اکبر شیر بابر صاحب ان کی بات نہیں کر رہے, وہ انسٹیٹیوشن کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. سنیں وہ انسٹیٹیوشن کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے, جمہوریت کو اس طرح رن کرنا چاہیے. جب یہ کام شروع ہوا تھا اس وقت ہم اپوزیشن کے اندر تھے, تو یہ ایک پرسنل وینڈیٹا لے کے وہ چل رہے ہیں. بٹ ان کو بھی آج وہ بھی کلا کھلی کھل گئی. کیا ہوا, انہوں نے جا کے جب خان صاحب نے آج کہا ہے کہ ہاں جی اوپن اس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے اور دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے, تو انہوں نے جا کے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا. انہوں نے عدم اعتماد کر دیا اسکروٹنی کمیٹی پہ, جس کو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنی ہیئرنگز میں گیا ہوں, میں نے یہ ریکارڈ دیا ہے. او بھائی, آپ کو اگر اعتماد ہے, اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے, سسٹم تو یہی ہے. پر آج ایسا کیا ہوا کہ آپ نے خان صاحب نے کہا کیا, خان صاحب نے کہا بھائی اوپن ہیئرنگ کر دو, ساری سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, علی بھائی ایک منٹ بیٹھی ہو جب اوپن ہیئرنگ ہو. آپ کا جو پوائنٹ آ گیا, لیکن تیر کی طرح آپ کا یہ لفظ چبھا ہے مجھے, جو آپ نے کہا سسٹم تو ہے ہی ایسا. یہ سسٹم گندا سسٹم, ڈیلے ان جسٹس کا سسٹم, آپ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے آئے تھے, آپ اس کا حصہ بن گئے, تو اس لیے سوال ہو رہا ہے کہ آپ کیا چھپا رہے ہیں. لیکن آپ کو میں دوبارہ ہوں گا طلال صاحب. نہیں کامران بھائی you need نہیں کامران بھائی, this is not the way. اگر آپ نے پاکستان چلانا ہے, you need amendments, you need legislations, آپ کی 2/3 میجورٹی ہونی چاہیے. انشاءاللہ مارچ کے بعد دیکھیں گے کہ 1863 پینل کوڈ بھی ہم چینج کریں گے, 1862 جین مینول بھی چینج کریں گے, اور اس سے آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے آگے جانے دیں, طلال صاحب سے بات کرنے دیں. جس وقت بنی گالا والے کیس میں عمران خان صاحب کے ہاتھ صاف تھے, تو انہوں نے کوئی ڈیلے نہیں کیا, کوئی جسٹس ان ڈیلے کا سہارا نہیں لیا, اسی سسٹم کے اندر روز ہیئرنگ کرا کے اپنا کلیئر کیا. آج آپ کہہ رہے ہیں سسٹم کے بہانے کی وجہ سے تو اس لیے ڈیلے ہوا, ڈیلے آپ کی وجہ سے ہوا, لیکن چلے اس کا بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے آپ کی میرے ساتھ. طلال صاحب بات یہ ہے کہ ایک ایماندار پرائم منسٹر ملا ہے ہمیں بڑے عرصے بعد, اور یہ میں طنز نہیں کر رہا, ایک پرائم منسٹر ایسے ہیں جن کی ذاتی حیثیت میں ان کی ایمانداری یا کرپشن ثابت نہیں ہو سکی آج تک کی ڈیٹ کے اندر. ان کے بھی آپ پیچھے پڑ گئے ہیں. آپ اکبر ایس بابر صاحب کی پٹیشن کو لے کے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کو فارغ کر دیا جائے. وہ لوگ کہتے ہیں آپ کو جلسوں سے کچھ نہیں ملا, تحریک سے کچھ نہیں ملا, تو اب آپ فنڈنگ کیس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. طلال صاحب, ایماندار پرائم منسٹر کو آپ نہیں چھوڑ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران شاہد صاحب, آپ کے اسٹوڈیو سے صرف چند کلومیٹر دور زمان پارک ہے, وہاں پر زمان پارک میں ایک گھر بنایا گیا ہے. صرف اگر عمران خان یہ بتا دینا, جو کہ دھیلے کا کام نہیں کرتے, پہلے تو کہتے تھے میں کمنٹری کرتا ہوں, میں پتہ نہیں کتاب لکھ کے پیسے لے لیے, میں نے پتہ کرکٹ میں فلاں چیز کوئی نیا فارمولہ ایجاد کر دیا تھا, اب تو وہ دھیلے کا کام نہیں کرتے. وہ ذرا دیکھ لیں وہ کروڑوں روپے کہاں سے لگے ہیں. چلیں اس پہ بھی چھوڑ دیں. یہ جو 300 کنال کا گھر ہے نا, اس کی ملازم صفائی کے لیے رکھنے ہوں تو وہ اتنے پیسے لگتے ہیں کہ خان صاحب اس کا جتنا ٹیکس دیتے ہیں وہ صفائی کے ملازم نہیں رکھ سکتے. روٹی کہاں سے کھاتے ہوں گے؟ یہ ڈرامے بازی ہے. یہ پاکستان پر ایک ایسی آدمی کو مسلط کیا گیا ہے, اور یہ صادق و امین نہیں ہے, یہ ثاقب نثار کا امین ہے. یہ میرا مطلب یہ ایک پیکج تھا جس میں بنا کر سلا کر ایک مدینہ کی ریاست, ایک اس کے بعد نعوذ باللہ میرا مطلب صادق اور امین ہم پر, جس میں ہر قسم کا اخلاقی قانونی تمام خرابیاں پائی جاتی ہیں. میں اس کا آغاز جو ہے وہ ان کی اپنی کتابوں سے لے کر اور اس کے بعد مختلف عدالتوں اور مختلف ملکوں کی عدالتوں کے فیصلے تک جا سکتا ہوں. اب بات اتنی سی ہے کامران شاہد صاحب, مجھے تو دو فکریں نہیں بھولتے, اور میں وہی کہنا چاہتا ہوں, او بھئی اگر کچھ کیا نہیں تو پھر آپ سٹے کے پیچھے کیوں چھپتے ہو؟ او بھئی کچھ نہیں کیا تو تلاشی دے کیوں نہیں دیتے؟ اور کیوں نہیں دیتے تلاشی نا بھئی؟ 6.5 سال ہو گئے ہیں میرے بھائی, آپ نے 7 سٹے لیے اس کے, آپ نے 2 درجن وکیل بدلے ہیں, اور آج خان صاحب فرما رہے ہیں وہ اوپن ہیئرنگ کر دو, اور ان کا وکیل جا کے پتا آج کیا کہتا ہے, اوہو میرے اکاؤنٹ نہ دینا کسی کو, یہ دکھانا نہ کسی کو, یہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے, یہودی انڈینز اور پتہ نہیں کون سے سنگھ اور کون سے میرا مطلب ہے ہندو جو ہے وہ اس میں نظر آ جائیں گے, نہ بتانا. یہ یعنی باہر آپ عجیب ڈرامہ ہے, اور اس کو جی آن ایئر کر دو. اور میری بھائی اندر وکیل آپ کا ترلے منتیں ڈالتا رہے, الیکشن کمیشن کے پاؤں پڑتا رہے کہ یہ اکاؤنٹس کسی کو نہ بتائیں.
23 اکاؤنٹس ہیں جو آپ نے چھپائے ہیں, 1 اور 2 نہیں چھپائے. اور اس کے بعد میں دوبارہ کہتا ہوں, یہ فورن فنڈنگ کے دیکھیں ان کے. طلال صاحب ایک بات بتائیں, یہ چلے یہ فورن فنڈنگ کا کیس تو چل رہا ہے, لیکن آپ جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو سب سے خطرناک بات کی جا رہی ہے, کل بھی ہوئی اور آپ بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے اس کے اوپر سٹیج پہ, میں آپ کو بھی دیکھ رہا تھا, آپ اس کو اب ایک ریلیجیس فیکٹر دے رہے ہیں, اور کراچی کے اندر جو آپ اسرائیل نامنظور ہے اس کو آپ جوڑ رہے ہیں اس سارے فورن فنڈنگ سے. اور جو عمران خان صاحب پہ ایک الزام ہے جو ثابت آج تک نہیں ہو سکا کہ یہ یہودی سازش کے ذریعے ٹرینڈ ہو کے, گرومڈ ہو کے, الیکشن لڑ کے یہاں تک پہنچے اور یہودیوں کے لابی کے پیسوں سے جو ہے یہ تحریک انصاف بنی ہے. اب یہ ایک ریلیجیس کارڈ, ایک سیاسی کارڈ, یہ بھی بڑا خطرناک ہے, اس ملک کے لیے بڑا خطرناک ہے. تو یہ تو نہ آپ کھیلے, کیس کو کیس کے میرٹ میں رہنے دیں. طلال صاحب دیکھیں نا, چیزیں جڑتی ہیں نا جی. اب مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب کے ایک بہت بڑی یہودی فیملی میں شادی ہو جانا, خان صاحب کو یہودیوں کا فنڈ کرنا, خان صاحب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرنا, خان صاحب کے لیے بی جے پی کے پارٹی کا وہ بندہ جو کہ کیلیفورنیا میں کار ڈیلر ہے اور وہ پھر بینکرپٹ ہے, اس نے بینکرپسی فائل کیا کیلیفورنیا میں, مگر اپنے نیک پیسے سے خان صاحب کی جیب میں وہ پیسے ڈالتا رہا ہے. اور وہ یہودی نیو یارک کا جو امیر ترین آدمی ہے, وہاں نیو یارک کا بہت بڑا وکیل ہے, وہ اس کو اور کوئی جگہ نظر نہیں آئی چیریٹی کے لیے, اس کو خان صاحب نظر آئے چیریٹی کے لیے. خان صاحب کیوں پیارے لگے اتنے اس یہودی کو؟ وہ نیو یارک کا بہت بڑا وکیل اور بہت امیر آدمی ہے. بات یہ ہے, مجھے یہ بتائیے یہ کشمیر کیسے چلا گیا ہمارے ہاتھوں سے؟ یہودی ہو یا کرسچن ہو, سب ان کو لائک کرتے رہے ہیں. اب یہ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ, آپ کو پتہ ہی ہوگا. میری گزارش یہ ہے, دیکھیے نا ان کے جو فین ہیں, وہ میرا مطلب ہے ان کے فین جو ہیں وہ, آپ مجھے یہ بتائیے پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ آج پاکستان کے دوست بھی ناراض ہیں, پاکستان کی عزت ٹکے کی نہیں ہے. آپ کا جہاز جائے تو لوگ واپس نہیں بھیجتے, یہ سبز پاسپورٹ کی عزت تو دور کی بات ہے. مجھے کسی دن لگتا نہیں, میری بات, مجھے کسی دن لگتا ہے خان صاحب چلے گئے نا جی, جیسے کسی نے پیسے لینے ہو تو بندے کو بٹھا لیتے ہیں کہ اس کو ادھر ہی رہنے دو, پیسے دو گے تو بندہ لے جانا. ایک خان صاحب نہ بھی کس دن ہو جائے. میں ایک بریک لوں گا, اس کے بعد علی نواز امام پاکستان نہیں بتائیے نہیں, ایک منٹ بریک بات میں دو فکرے. اگر آپ نے کچھ کی, اگر آپ نے فورن فنڈنگ اگر کچھ کیا نہیں, اسٹے کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ سوال بنتا ہے. کچھ کیا نہیں, تلاشی دے کیوں نہیں دیتے؟ تلاشی دیتے نا, اسٹے نہ لے, ہمیں اتنی سی بات ہے. چلے جی, وہ بچوں کی طرح ضد کر رہے ہیں. علی بھائی تلاشی دے دیں, آپ کی تلاشی کا پروسیس جاری رہے گا پروگرام میں بریک کے بعد. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ طلال بھائی جو اتنا جو ہے وہ سخت لہجہ اختیار کیا, اس کی وجہ کیا ہے. اس کی ایک وجہ ہے جو آج پرائم منسٹر نے بتائی ہے, اور اس کا جواب آبویسلی طلال چودھری صاحب ہی دے سکتے ہیں. میچنگ ہے اس نئے پاکستان اور اس عمران خان صاحب کے امیج کے لیے. علی نواز امان صاحب جو ایک آنیسٹ امیج ہے ان کا کریٹ کرتا ہے, آپ اس سے ورڈ نہیں ہیں ان تمام چیزوں سے؟ سر 8:40 ہو گئے اور میں اس میں ٹوٹل 3 منٹ بولا ہوں. استاد صاحب آپ کلاس چلا رہے ہیں اور آپ نے میرٹ پہ کلاس چلانی ہے میرے ٹیچر صاحب, اب مجھے تھوڑا اپنے ٹائم دینا ہے. اب میری بات ذرا سنیے گا. یہ بھی کہتے ہیں یہودی, بالکل جی. خان صاحب کی شادی ہوئی, بالکل ہوئی جی. ایک خاتون سے ہوئی, بالکل ہوئی جی. اس کے بعد خان صاحب کیا کہتے ہیں, جب ٹائم آتا ہے کہ میں اسرائیل کو نہیں ایکسیپٹ کروں گا. دوسری طرف فنڈنگ عمران خان صاحب کو ہو رہی ہے اور ٹیم نواز شریف صاحب کے دور میں جا رہی ہے اسلائی کو ریکگنائز کرنے کے لیے. دوسری طرف آ جاتے ہیں, فنڈنگ عمران خان کو ہو رہی ہے انڈیا میں سے, اور بمبے اٹیکس کے بعد نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا, یہ دہشت گرد پاکستان سے گئے. انڈین فنڈنگ ہمیں ہو رہی ہے اور کلبھوشن سنگھ کا نام نواز شریف صاحب کے منہ سے نہیں نکل رہا. فنڈنگ ہمیں ہو رہی ہے اور حریت کانفرنس سے ملنے سے نواز شریف انکار کر رہے ہیں. فنڈنگ ہمیں ہو رہی ہے اور مودی کو شادی پہ نواز شریف صاحب بلا رہے ہیں. فنڈنگ انڈین ہمیں ہو رہی ہے, پرسنل بزنس ٹائز جندال کے ساتھ ہمارے ہیں, اور فنڈنگ ہر جگہ سے ہمیں ہو رہی ہے
اور این آر او 2 دفعہ نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی لے رہی ہے. عجیب سا ڈائنامکس ہیں استاد صاحب. اس کے بعد بہت ٹھیک بات کی, پاکستان کی عزت کو 2 چاند لگ گئے تھے جب شاہد خاقان عباسی ایز پرائم منسٹر جب امریکہ گئے تو ان کے کپڑے اتروائے گئے تھے. ماشاءاللہ بڑی عزت دی ان لوگوں نے پاکستان کو. اس کے بعد آ جاتے ہیں بنی گالا کی بات ہوئی. کس طرح بنی گالا چلتا ہوگا؟ نوکروں کے پیسے, کیونکہ نوکر شاہی سے تو یہ باہر نکل نہیں سکتے, نون لیگ کا مائنڈ سیٹ ہے. تو 1500 ریال سٹائپنڈ پہ جو بندہ لیتا ہو وہ پورا رائمنڈ کا محل چلا سکتا ہے. تو خان صاحب تو خوددار آدمی ہیں, عزت دار آدمی ہے, تنخواہ پہ چل سکتے ہیں. ان کی تو کوئی عیاشی نہیں ہے, نہ انہیں گاڑیوں کا شوق ہے, نہ مہنگی مہنگی گھڑیوں کا شوق ہے, نہ ایون فیلڈ کا شوق ہے. ان کو شوق ہے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے, وہ شوکت خانم بناتے ہیں, ایک سوال کرنے کی اجازت ہے آپ سے, نمل یونیورسٹی بناتے ہیں, آج نالج سٹی بنا رہے ہیں. سر میری بات سنتے جائیں, ایک میری بات سنتے جائیں. بالکل پاکستان کو آج بھی ان کے این آر او کی قیمت دینی پڑی ہے. براڈ شیٹ آپ کے سامنے ہے کہ 1 ملین جو اس انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری لمیٹڈ نے ریکور کیا, اس کا 20% آپ کو دینا پڑ رہا ہے. اور کیا ایک وہ پاکستان کی سے چوری کا پیسہ جو 2000 میں ایون فیلڈ, جس میں نواز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر, عوام کے اندر جھوٹ بولتے رہے, اس کو وہ کہہ رہے ہیں 2000 کے اندر ان کا تھا, اور 20% آج پاکستان کو دینا چاہ رہا ہے. وہی این آر او جو یہ اس فرم کے ساتھ سائن ہوتا ہے. سر کامران میں تھوڑا سا ٹائم دیں گے, دیکھیں آپ کوشچن کریں. یہ پروگرام نا 2 گھنٹے کا کر لیں, یہ پروگرام 2 گھنٹے کا کر لیں. 40 منٹ آپ نے اکبر شیر بابر صاحب بولے 10 منٹ ہے, 5 منٹ آپ کو دو, 5 منٹ میری باری آ رہی ہے تو ابھی میں 40 8:40 میں میں شروع ہوا ہوں. 8:41 منٹ ہوئے اور استاد جی تو سر 39 میں شروع ہوئے, 42 اس سے آگے چلتے ہیں. اچھا آپ کی ٹائم مطلب 4 منٹ, شکریہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے منہ سے کہہ دیا. مطلب کہاں 40 منٹ اور کہاں 4 منٹ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب یہ میرا صاحب آپ ان کا دیکھیں کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہودی لابی نے پیسے, آج وہ بھی ایکسپوز ہو گیا. وہ بندہ کہتا ہے جس کا نام ہے آصف چودھری کہ 200 اور $750 میں نے بھیجے, جس کا اس کے پاس ریکارڈ بھی ہے. اور اس سے آگے چلتے ہیں, ہم تو سٹے پہ نہیں, ہم تو یہ نہیں کہتے. اس کے بعد JIT بنی, پھر امپلیمنٹیبل کا آج تک پورا دنیا آپ کے سامنے آ چکی ہے. اور آج بھی آپ لوگ کیا کہتے ہیں, ڈسون کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں, اور خود منہ سے بھی مانتے ہیں. تو سر میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کے ٹائم میں کاؤنٹ ہوگا, آپ کے ٹائم میں کاؤنٹ ہوگا. جی جی بولیں علی بھائی. سوال یہ ہے کہ یہ آپ ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں جو یہ کیا کرتے تھے کہ جب کرپشن کا سوال پوچھتے تھے ہم دوسری پارٹی سے تو وہ کہا کرتے تھے اس نے بھی کی ہے. اب سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں فارن فنڈنگ کے اوپر, کرپٹ پریکٹسز کے الزامات آپ کی پارٹی کے اندر کہ جی کس طریقے سے پیسے آئے, کس طرح سے فرنٹ مین تھے, اس سوال کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کریڈیبلٹی بہت ہے کہ آپ نے ان کی ایسی تیسی کر دی. ان کی ایسی تیسی کرنا آپ کا جواب نہیں ہے. نہیں کامران بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کی, میں آپ کو اس چیز کا بالکل, کامران بھائی بالکل ٹھیک بات کی, اور آپ نے واقعی اچھے ٹیچر والی بات کی. بات یہ ہے کہ 40 منٹ دے کے آپ میرے پہ ایلیگیشنز لگواتے ہیں, اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ 4 منٹ میں اس سوال کا جواب دوں جو آپ نے پوچھا. آپ نے ان کی پوری ہسٹری بیان کر دی 4 منٹ میں, جو ان لوگوں نے میرے اوپر اور میری پارٹی کے اوپر لگائی ہے. اب آ جاتے ہیں فورن فنڈنگ کے اوپر. 40,000 ڈونر پوری دنیا سے ان کا ریکارڈ پیش کیا گیا. آپ پوچھ لیں PMLN اور پیپلز پارٹی والوں نے کتنے لوگوں کا ریکارڈ پیش کیا. آڈیٹڈ پاکستان کی نمبر 1 جو چارٹرڈ کمپنی ہے اسے آڈٹ کرا کے پیش کیا گیا. اس کے بعد ایک ایک ڈونر کا نام بتایا گیا, ایک ایک بینکنگ چینل بتایا گیا, ایک ایک اماؤنٹ بتائی گئی. اور اس کے بعد اگر آپ نے ایلیگیشنز لگانے وہ آپ کا حق ہے ایلیگیشنز لگائیں, بٹ ہم کلین ہیں. 10 منٹ تھے اس پارٹ کے اندر, آپ 7 منٹ بول لیے میں, یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ والیوم 11 والیوم 5 بول دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے. آج انہوں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے, لیڈر سامنے بیٹھے ہو, ان کے اوپر جرا ہو, اور اس سے میرے خیال میں تو ایک JIT بھی بننی چاہیے. لیکن بہرحال اگر انصاف کرنا ہے تو پھر تو JIT ایک بنا دینی چاہیے.